شہد خالص، بیری والا شہد مل جائے تو بہت اچھا ہے، خالص شہد ہو اور زیتون کا تیل خالص ہو، یہ دونوں مکس کر کے صبح نہار منہ 2 چمچے لیں، 2 چمچ صبح کے وقت، 2 چمچ شام کے وقت۔ گردے کا مریض یہ استعمال کرے جس کے گردوں کے اندر پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں نا، یہ مستقل حل ہے۔ اور یہاں ایک اور بات، نکتے کی بات وہ بھی بتاتا چلوں، آپ یہ چیزیں استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے گردوں کی پتھری نہیں بنے گی۔ اگلا سوال ہے کہ گردے میں پتھری تھی، آپریشن کروایا، دوبارہ پتھری بن گئی، کوئی اچھی علاج بتائیں۔ محمد ایان جے پور انڈیا سے۔ ہم اپنے بھائی کو بتائیں گے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پتھری کا اخراج اگرچہ مشکل ہے لیکن پھر بھی کوئی مشکل نہیں۔ اصل مشکل یہ ہے کہ پتھری نکلنے کے بعد دوبارہ پتھری پیدا نہ ہو۔ دوبارہ پتھری بنتی کیوں ہے؟ پتھری بننے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب گردے کے ٹیشوز کمزور ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ٹیشوز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مواد ٹھہرتا ہے، کچرا ٹھہرتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا رہتا ہے اور اس کے جڑنے کے نتیجے میں وہ چیز پتھری بن جاتی ہے۔ گردہ حرارت پسند ہوتا ہے، گردے کو حرارت چاہیے۔ جب گردے کا طبعی مزاج بگڑ جاتا ہے، گردے کی طبعی حرارت کم ہو جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، جب گردہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت وہاں پر کچرے ٹھہرتے ہیں اور وہ کچرے وہی پتھریاں بنتی ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب گردے کی حرارت کم ہوتی ہے تو کس وجہ سے کم ہوتی ہے؟ مریض ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، مسلسل ٹھنڈی چیزوں کا کثرت استعمال، مسلسل بادی چیزوں کا استعمال، مثلا چاول کھا لیے، جوس پی لیا، آئس کریم کھا لی اور کوئی نہ کوئی پھل کھا لیا، ٹھنڈی چیزیں کھانی، گرم چیزوں کی طرف توجہ نہ ہوئی، ٹھنڈی بادی چیزیں زیادہ استعمال کر کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گردے کا فعل کمزور اور سست ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر کچرا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ باریک تھوڑی مقدار کے کچرے جب لیسلے مواد آپس میں جڑتے ہیں تو وہ ایسا پتھری بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پتھری کا عمل ہے۔ آپریشن کے ذریعے یا کسی میڈیسن کے ذریعے یا اللہ کی رحمت سے پتھری کا اخراج ہو جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پتھری نہ بنے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے بہترین جو چیزیں گردے کے حق میں ہیں نا، گردے کی صحت کے لیے، وہ تازہ پھلوں میں خربوزہ ہے، خربوزے کے بیج ہیں، خربوزے کا چھلکا ہے، اور اسی طرح اب آم آنے والا ہے، آم بھی بہترین ہے گردے کی طاقت کے لیے، ٹاپ کی غذاؤں میں سے آم شامل ہے، خوبانی ہے، انگور ہے، یہ چیزیں گردے کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ اب آئیے ٹھوس غذا کی طرف۔ ٹھوس غذا میں سب سے بہترین وہ چھوٹا گوشت ہے۔ چھوٹا گوشت گردے کو طاقت دیتا ہے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ انڈا، بالخصوص دیسی مرغی کا انڈا، اور میٹھا بنا کر کھایا جائے، یہ بھی مفید ہے۔ دیسی گھی کا استعمال بہت مفید ہے، میتھی کا استعمال بہت مفید ہے، سالن کے اندر ادرک، ہلدی، کالی مرچ کا استعمال ہونا چاہیے، زیتون کا تیل مفید ہے، زیتون کا پھل مفید ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ گردے کے فعل کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ ہلدی کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، کالی مرچ کا استعمال ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے استعمال سے گردے کا فعل ٹھیک ہی رہتا ہے، خرابی کی طرف نہیں جاتا۔ اور گردے کو سب سے نقصان دینے والی چیزیں جو ہے نا، وہ بادی اشیاء ہے، بالخصوص وہ چیزیں کہ جو بیکری کی اشیاء ہیں، میدے والی چیزیں ہیں، اور چاول ہیں،
आलू का ज़्यादा इस्तेमाल है, और इस तरह आयल्स जो है डालडा की जितनी भी किस्में सारी नुकसानदेह हैं गुर्दे के लिए। और मुसीबत ये होती है कि ये तो गुर्दे के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन इन ग़िज़ाओं से भी बढ़कर एक सूरत गुर्दे के लिए ज़हर क़ातिल साबित होती है, और वो क्या, वो बाज़ अंग्रेज़ी गलत दवाइयों का इस्तेमाल वो गुर्दों का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं, गुर्दे ख़राब कर देती हैं। और बाज़ ऐसे अताई मुआलिजीन वो जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, खा वो हकीम हो खा वो डॉक्टर हो, अगर उसने गलत मेडिसिन दे दी है ना, और उसके नुकसानात की वजह से गुर्दे मुतासर होते हैं। बहरहाल अगर गुर्दों की बेहतरी के लिए आप चाहते हैं तो जो डाइट प्लान मैंने आपको ज़िक्र किया, आपसे शेयर किया, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आपके गुर्दों की पत्थरी नहीं बनेगी। और इस हवाले से मेरे मुशाहिदात तजर्बात में, मेरी प्रैक्टिस में सबसे टॉप लिस्ट जो फार्मूला है कि गुर्दे की पत्थरी मुस्तकिल तौर पर सारी ज़िंदगी पैदा ही ना हो, वो आपसे शेयर करता हूँ। वो क्या है? शहद खालिस, बेरी वाला शहद मिल जाए तो बहुत अच्छा है, खालिस शहद हो और जैतून का तेल खालिस हो, ये दोनों मिक्स करके सुबह निहार मुँह 2-2 चमचे लें, 2 चमच सुबह के वक्त, 2 चमच शाम के वक्त। गुर्दे का मरीज़ ये इस्तेमाल करे जिसके गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं ना, ये मुस्तकिल हल है। और यहाँ एक और बात, नुक्ते की बात वो भी बताता चलूँ कि गुर्दे का मरीज़, गुर्दे की पत्थरियों का मरीज़ अगर वो अपने गुर्दे का इलाज करना शुरू हो गया है ना, तो सबसे पहले कब्ज़ को रफ़ा करना ज़रूरी है। अगर उसका कब्ज़ ख़त्म नहीं ना होता, रोज़ाना 1 या 2 मरतबा वाशरूम उसको खुल के नहीं ना आता, तो फिर जितने भी इलाज हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। मुमकिन है कि अच्छे से अच्छा इलाज वो भी बेकार साबित हो जाएगा, क्योंकि कब्ज़ है, कब्ज़ ख़त्म होगी, फुज़लात खारिज होंगे और गुर्दे के बोझ हल्के हो जाएंगे। गुर्दे के फुज़लात वो भी आसानी से पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएंगे, गुर्दे पर दबाव कम हो जाएगा। तो बौलो बराज का निज़ाम दुरुस्त होना ये गुर्दों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। लिहाजा बौलो बराज के निज़ाम को ज़रूर बेहतर रखिएगा और फिर गुर्दे के इलाज को शुरू करें, इंशाअल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा।